بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. پچھلے دنوں 11 خواتین کے میسیجز تھے، ایک نہ آدھ پورے 11 کہ یہ ہماری ہی زندگی کی کہانی ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا. یہ ان بچیوں پہ سوچئے کہ یہ جملہ کہنے کے لیے انہوں نے حوصلہ کیسے جتایا ہوگا. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، چونکہ بہت سال صبر کرتے کرتے ضبط کے وہ جو بندھن ہے وہ باندھتے باندھتے آپ کا حال خراب ہو جاتا ہے. میری خوش بختی سمجھے اس کو کہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ بھی بہت سکون سے آرام سے بات کرتی ہیں، اور بعض دفعہ تو اپنے جو دل کے پھپھولے ہیں وہ بھی بیان کر دیتی ہیں. ابھی حال ہی میں جب میں میرپور گیا تو ایک خاتون کا اسلام آباد سے فون آیا، اور بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی نہیں جس سے میں یہ بات کر سکوں، تو صرف میں تم سے کر رہی ہوں. تو میں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے یہاں آئی ہوں. پہلے میرا بیٹا، بہو اور ان کے بچے ہمارے ساتھ رہتے تھے، پھر کوئی 2-1 سال سے وہ اسلام آباد آ گئے ہیں، اور اب میں کبھی کبھی 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد آتی ہوں. پھر وہ دھڑے مار کے رونے لگ گئی. تو میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ کل شام کو میں کپڑے اپنے دھو کے 2 جوڑے تھے ان کو میں نے دھویا، اور دھو کے میں تار پہ لٹکا رہی تھی. تو جب میرا پوتا 12 سال کا ہے وہ میرے پاس سے گزرا، اس پھر رکا، پھر وہ مسکرایا. تو اس نے کہا کہ دادی سارا دن چھوڑ کے تمہیں ایکٹنگ کا یہی وقت ملا؟ بچہ جو جملہ کہہ کے چلا گیا، اور اس کے بعد دادی روتی رہی. اچھا خواتین حضرات، ایک بات آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، وہ یہ کہ جو ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے اس لمحے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا سچ، اور ٹوٹل کلو ہم یہی سچ ہے، پر ایسا نہیں ہوتا. یہ 50%، کبھی 60، ممکن ہے کبھی 70% بھی ہو. مکمل سچ نہیں ہوتا. جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے. تو جب وہ یہ بات کر رہی تھی، ان کا خیال تھا کہ میں ان کی بہو کو برا کہوں گا کہ شی از دا کلپریٹ، شی از دا ریزن، اس نے اپنے بچے کو یہ سکھایا ہوگا. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کی بہو آپ کے ساتھ کتنے برس وہاں رہی؟ تو اس نے کہا کہ 7-8 سال. تو میں نے بڑا ٹھیک رکھا تھا دبا کے. یہاں کہ اس نے پرپوزل نکالے، میرے پاس ہوتی تو میں دیکھتی کہ یہ بچہ وہاں بات کر کے جاتا کہاں، اس کے باپ سے وہاں میں اس کی ہڈیاں نہ توڑوا دیتی. دیٹ واز دا ریئل پکچر، جس کی تھوڑی سی ونڈو مجھ کو نظر آئی. تو میں نے پوچھا کہ ان 8 سالوں میں آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے مجھے معمول بتایا. میں نے 3 سوال اس میں سے پوچھے کہ کھانا کون بناتا تھا؟ اس نے کہا میری بہو بناتی تھی. بیٹے کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ اس نے کہا وہ میں کھلاتی تھی. تو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کھانا وہ بناتی تھی اور تیار سارا وہ کرتی تھی، صفائی ستھرائی وہ کرتی. کہنے لگی جب بیٹا آنے والا ہوتا تھا تو میں اس وقت کچن میں جا کے فٹافٹ 1 پیالی سالن کی نکالتی، گرم کرتی، تڑکا لگاتی، اور پھر میں ٹرے میں رکھ کے خود جا کے بیٹے کو دیتی تھی. اب آپ سوچ لیجئے کہ ایکٹنگ کا آغاز کہاں سے ہوا. پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ کبھی کبھی میں نے پوچھا کپڑے آپ کے؟ نہیں وہ تو وہی دھوتی تھی، مشین لگاتی تھی، لیکن کبھی کبھی جب میں ناراض ہوتی تھی یا میرا من کرتا تھا تو پھر میں شام کو کپڑے دھوتی تھی. اور شام کو کپڑے کب دھوتی تھی؟ جب بیٹے کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا. اور یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد گھر میں حالات نارمل نہیں رہ سکتے. آپ میں سے جو خواتین ہیں وہ تو فوراً پہنچتی ہیں کہ جس میاں کو کھانا اس کی بیوی نہ دے، اس کی بہن دے یا ماں دے، تو فساد تو پیدا ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ حرکت کسی محبت سے نہیں کی جاتی، یہ فساد کا بیج بونے کے لیے کی جاتی ہے. اور یہ پوری اٹس فل آف ایکشن اور فل آف کیا کہنا چاہیے، ملکہ جذبات والا معاملہ اس میں ہوتا ہے. جذبات بھر کے کیفیت بنائی جاتی ہے تاکہ الزام اس پہ آئے کہ یہ تو سوئی رہتی ہے، اسے نہ میاں کے آنے کا فکر ہوتا ہے نہ جانے کا. بچوں کا بہانہ، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، بچوں کا بہانہ کر کے پڑی رہتی ہے. ایون اگر وہ بیچاری نماز روزہ کرتی ہو تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نوڑ دیتے ہیں، اس کی وہ نماز روزہ اس کے لیے تانا بنا دیتے ہیں کہ یہ
تو بنیادی طور پر کام سے چرانے کے لیے، جی چرانے کے لیے یہ نماز روزہ کرتی ہے۔ تیسرا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ شام کو کپڑے دھوتے تھے اور تار پہ ڈالتے تھے تو کیا یہ بالکل وہی لمحہ ہوتا تھا جب آپ کا بیٹا دروازے سے اندر داخل ہونے کا؟ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا، اتفاق سے ایسا ہو جاتا، بالکل اتفاق سے نہیں ہوتا تھا۔ بچہ پھر رک کے پوچھتا ہے کہ وہ نسرین، پروین مسکین وہ کہاں گئی، اس کو کیا تکلیف ہے، میری ماں کا ایک سوٹ نہیں دھو سکتی؟ اور ماں کہتی بیٹا نہیں، وہ اور اسے بڑے کام ہوتے ہیں، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو بوڑھے کی کون سی قدر ہوتی ہے، بوڑھوں کو اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے۔ اب یہ پورا جو ملکہ جذبات بہار بیگم والا ڈرامہ ہے، وہ تو یہ ان پڑھ عورت بھی ہو، کم پڑھی لکھی ہو پر ہو ساس۔ اب وہ دادی تھی، مجھ سے بات کر رہی تھی، تو میں نے بڑی محبت سے ان سے کہا دیکھیں یہ اس نے بچے نے اچھا نہیں کہا، پر ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا سارا قصور ہے، اس کی ماں نے کتنے برس یہ دکھ جھیلا ہے آپ کے ہاتھوں، اور اس کا دکھ جیسے ہوتا ہے نا، آپ قطرہ قطرہ نیچے گرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو خون کے نکلتے ہیں ایسی میں، جب بندی بے قصور ہو اور صرف اس کو اپنے میاں کی نظروں سے گرانے کے لیے، پتہ نہیں اس نے کتنی دعائیں کی ہوں گی وہاں سے نکلنے میں اور کتنی بد دعائیں کی ہوں گی۔ آج ایک خاتون نے میسج لکھا ہے، کوئی گز بھر کا میسج ہے کسی ویڈیو کے نیچے، اور اس نے لٹرلی میں نے زندگی میں اتنی بری بد دعائیں، ابیوسو بد دعائیں کبھی نہیں سنی جو اس نے اپنی ساس کو دی ہیں۔ تو اے اللہ کی بندیوں، کیوں کرتی ہو یہ ایکٹنگ، کیوں کرتی ہو یہ فراڈ؟ وہ بچہ آپ کا تھا، آپ کا ہے، آپ کا رہے گا، پر اب اس کی محبت اور ملکیت کی پرسنٹیج کم کریں۔ اس کی زندگی میں بچے آ گئے، جب آپ کی زندگی میں بچے آئے تھے تو بھی تو آپ کی پرسنٹیج بڑھ گئی تھی اور آپ کے ساس سسر کی کم ہو گئی تھی۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے اور دوسرے کی زندگی میں عذاب، آپ اس کے گھر ملنے گئے ہو، انجوائے کرو، کھاؤ پیو، فرمائشیں کرو، کپڑے دھلواؤ، اس نے انکار تھوڑی کرنا ہے، بیٹا ہے آپ کا اس گھر میں، اور وہ بہو کو بھی پتہ ہے کہ میری ساس آئی ہوئی ہے، اس نے ہر 3 ماہ بعد آنا ہے۔ لیکن جب آپ جاتے ہو یا آپ کی بیٹی جاتی ہے اور جا کے فساد ڈلواتی ہے، اپنے ہی بیٹوں کے ہنستے بستے گھروں میں آپ آگ جا کے لگاتے ہو، یہ تیلی ہے یہ۔ اب بچہ اس کے ایکٹنگ کہہ گیا تو اچھا، ہم نے بہت سال پہلے ایک لطیفہ سنا تھا کہ بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا سنا دادی آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا دادی کیا ایکٹر ہیں؟ باپ نے کہا نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ اس نے کہا تو کسی نے نہیں، مما اپنی مما سے نانی سے بات کر رہی تھیں کہ اب وہ میری ساس آ رہی ہے، روز ڈرامے ہوا کریں گے۔ تو انفیکٹ یہ جو جملہ بچہ سنتا ہے اسی سے وہ ایجوکیٹ ہوتا ہے، وہی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ بچہ سازش نہیں کرتا، بچہ ایکٹنگ نہیں کرتا، پر بچے کی ماں نے جو دکھ سہ کے اس کو دودھ پلایا تھا، اس کو پروان چڑھایا تھا، کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ایسے دادا دادی اپنے پوتے اور پوتیوں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بن گئے ہیں تو باز آ جائیں، نہیں بننے والے ہیں تو پہلے سے سوچیں کہ آپ نے یہ ایکٹنگ نہیں کرنی، یہ ایکٹنگ بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔